بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام اور تمام مسلمانوں کو ماہ ذوالحج بہت بہت مبارک ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ماہ ذوالحجہ میں یہ 3 اہم کام ضرور کر لینا، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی یہ 3 کام کرتا ہے اس کے دل کی تمام مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ 3 کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی انہیں کرتا ہے، جو بہن بھائی بھی ان پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جس کی ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جس کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، جس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ بندہ ماہ ذوالحجہ کے اس پاک مہینے میں ان کاموں کو ضرور کرے۔ یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، یہ بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پورا سال لوگ بڑی حسرت سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو خوب بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو جاننا چاہتے ہیں اور وہ 3 کون سے کام آپ نے کرنے ہیں، اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل بتانے لگی ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن اپنا مقدر سنوار سکے، اپنی قسمت بدل سکے۔ یہ ذوالحجہ کا وہ بابرکت اور پاکیزہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ان دنوں کی عبادت سال بھر کے دنوں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب مہینے کا استقبال آپ نے ان 3 کاموں سے کرنا ہے۔ جب آپ اس مہینے کا استقبال ان 3 کاموں سے کریں گے تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائے گا پھر جس چیز کا سوال کرو گے عطا کر دی جائے گی۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کہ زندگی بھر کی خطاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی ہے۔ معافی کیسے مانگنی ہے؟ اکثر لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ چند ایک الفاظ ایسے ہیں جو آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت سے فضائل عطا فرمائے ہیں، تو اس لیے ماہ ذوالحجہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے سب سے بہترین دن ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ ذوالحجہ یہ قربانی کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اب ہم نے اس کے روزے رکھنے ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی روزے رکھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور شان اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے وہ استغفار ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، جو آپ کے حالات بدل دیں گے، جو آپ کی قسمت کے بند تالے کھول دیں گے، اور ان 3 کاموں کے ذریعے آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ کے گھر میں رزق اب بارش کے قطروں کی طرح گرے گا۔ اب سب سے پہلی بات آپ نے توبہ کر لینی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اس حرمت والے مہینے میں، کیونکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کو قرآن نے بھی کہا ہے، یہ عظمت والا، عزت والا مہینہ ہے، کیونکہ ذوالحجہ میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم موت کے وقت راحت چاہتے ہو اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو اور شیطان سے نجات چاہتے ہو تو اس مہینے کا ادب اور احترام کرو، اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، میں معاذ بن جبل
سے ملا۔ میں نے عرض کیا معاذ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے۔ فرمایا حضور کو فرماتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں گیا، جس نے ذوالحجہ کے مہینے میں نیکی کی اور روزہ رکھا صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حضرت معاذ سے یہ بات سنی ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے جو کہا وہ سچ کہا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم بہت سارے انعامات حاصل کر سکتے ہیں، بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی خطاؤں سے توبہ کر لینی ہے۔ وہ الفاظ جو سب سے پہلے آپ نے اپنی زبان سے بولنے باوضو ہو جانا ہے۔ پورے مہینے میں جس وقت چاہیں یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام میں کثرت کے ساتھ یہ خاص تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ 3 کام کرنا۔ اگر یہ 3 کام نہیں کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے جیسے آپ بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اس مہینے کو بھی باقی مہینوں کی طرح ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ خدارا ایسا کام نہ کیجیے گا کیونکہ یہ موقع سال میں صرف اور صرف ایک بار ملتا ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کلمات جو میں نے آپ کو عرض کر رہی ہوں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس میں غفلت نہیں کرنی، نہ اس میں آپ کو سستی کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کسی بھی جگہ جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یورپ میں ہیں، جس بھی دنیا کے کونے میں آپ اس وقت موجود ہیں، یہ مہینہ جہاں بھی آپ کو نصیب ہو جائے، مقدر ہو جائے، آپ نے وہیں یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں اور آفس میں ہیں، جہاں بھی آپ کا یہ مہینہ گزرے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ 3 کام شروع کر دینے ہیں۔ پہلا کام جو میں نے عرض کیا تعوذ اور تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ کو نصیب ہوگا، پھر آپ کے اوپر انعامات کی بارش ہوگی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں سمجھیں کہ اب آپ اپنی زندگی کا آغاز ہی ایک نیک کام سے کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا آغاز یہ آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ایک نیا مہینہ آ گیا ہے تو اس نیا مہینہ میں آپ نے یہ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ پڑھنی ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ آیت مقدسہ کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین کا فضل حاصل ہوگا اور انسان اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے، اس میں جلالت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ نام امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں، اس لیے جب آپ یہ کام کریں گے آپ کے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ خاص باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو سیکھنی چاہیے تاکہ آپ سب بھائی بہنوں کو فائدہ ہو سکے اور آپ کو اس عمل کی برکتیں مل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں اور انوار و تجلیات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں یا رحمان یا رحیم، ایک تسبیح آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ کا یہ پہلا عمل مکمل ہو جائے گا۔
یعنی یہاں تک آپ کا ابھی پہلا کام مکمل ہوگا۔ اب یہ کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے مکمل یقین اور اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی جب پاک اور صاف ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں، انسان کی جب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کو انسان کا توبہ کرنا بے حد پسند ہے۔ اب دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا خاص، بڑا اہم عمل ہے، جس کے ذریعے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، گناہ مٹ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات نصیب ہوں گی۔ جب سارے وظیفے اثر کرنا چھوڑ جائیں، جب سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ انسان کو نظر نہ آتا ہو، اس وقت انسان کدھر جائے؟ فرمایا اس وقت اس کو درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ درود کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اس کے لیے سارے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں، کوئی راستہ بند نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ ماہ ذو الحجہ میں یہ کام ضرور کر لیا کریں، تو بس پھر سمجھ جائیں کہ تمہیں تمہاری منزل مل گئی، تمہیں تمہارا سب کچھ مل گیا۔ تو در حقیقت درود میں شفا ہے، تو اس سے آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، گھر کے تمام مسائل کا حل ہوگا۔ آپ دیکھیں اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کام یہ تین آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ پہلا یا رحمان یا رحیم کی ایک تسبیح، دوسرے نمبر پر آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ مہینہ تو بڑی ہی عظمتوں والا ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور جو شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، 10 نیکیاں، 10 رحمتیں اور بے شمار درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کے یہ 2 عمل یہاں تک مکمل ہوئے۔ اب تیسرا اور آخری عمل یہ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ وظیفہ اس مہینے کا بڑا خاص، بڑا اہم وظیفہ ہے۔ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر دعا دیں گے، اور یہ وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر عظیم الشان برکات ہیں، اور یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے برکتوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے یہ سورت جو آپ کو پڑھنے کے لیے میں بتانے جا رہی ہوں، یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی کا سبب بنے گی، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے، یہ مال دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب بس یہ وظیفہ کر لیں، اپنی زندگی سنوار لیں۔ اس لیے اپنے بھائی بہنوں تک بھی آگے اس کو شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، ان کو بھی برکتیں اور رحمتیں ملیں۔ یہ روحانی ترقی کا ایک راستہ آپ کو دیا جا رہا ہے، دل کی پاکیزگی کا یہ نسخہ بتایا جا رہا ہے، اس پر عمل کر لو۔ اگر ہم اپنے عمل کو درست کر لیں، اپنے طور طریقے کو درست کر لیں، تو ہمارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ جو میں نے عرض کی ہے، اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس مہینے میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ عمل، یہ 3 کام جو میں نے اس مہینے میں کیے، بہت مبارک عمل ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ذوالحجہ کے مبارک مہینے میں اس عمل کی
بزرگوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھیوں کو بھی وصیت کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم محبوب اور پسندیدہ بندے بن جاؤ، تو پھر ہر لمحہ اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھو اور سنجیدگی کے ساتھ یہ 3 کام کر لینا، پھر انشاءاللہ آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ، عمر میں برکت آئے گی۔ اہل معرفت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اعمال حسنہ کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اس کی مغفرت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ جو کلمات ہیں ان کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں بھی ہوں گی، گناہ بھی مٹ جائیں گے اور آپ کے روزگار میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اس کی بدولت گویا یہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی ایک کنجی ہوگی، کامیابی کی ایک چابی ہوگی۔ اب اس کو ماہ ذو الحجہ میں چلائیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ وہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔